اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گزشتہ درس میں گفتگو چل رہی تھی آب مطلق کے اقسام کے بارے میں۔ ہم نے گزشتہ درس میں مطلق پانی، آب مطلق یعنی مطلق پانی، خالص پانی کی قسموں کو بیان کیا۔ اس میں ہم نے بتایا کہ آب مطلق کی قسمیں یا تو پانی زمین سے ابلتا ہو، مثلا چشموں وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، جھرنوں کا پانی ہوتا ہے، یا آسمان سے برستا ہو جسے بارش کا پانی کہا جاتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آسمان سے برس رہا ہو اور نہ ہی زمین سے ابل رہا ہو، بلکہ وہ رکا ہوا پانی ہو، جسے گڑھوں میں پانی رک جاتا ہے، اسے آب راکد کہتے ہیں، ٹھہرا ہوا پانی یعنی۔ تو یعنی بارش کا پانی یا چشموں کا پانی یا رکا ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی، یہ سب جو ہیں وہ آب مطلق یعنی مطلق پانی کی قسمیں ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کر کی، مقدار کر، یعنی آج ہم پڑھ رہے ہیں کر کے بارے میں۔ کر کسے کہتے ہیں، کر کیا ہے؟ کہاں نے بتایا تھا نا کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے مثلا وہ یا تو کم ہوگا یا کر ہوگا۔ کم کتنا اور کر کتنا؟ کر کسے کہا جاتا ہے، کر کی مقدار کیا ہے، کر کا حجم کیا ہے، اور کم کیا ہے، کم کتنے کو کم کہا جاتا ہے۔ کم جو کم ہوگا تو کم یعنی کتنا کم، کتنا پانی ہوتا ہے وہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مقدار کر کا جو مقدار ہے، جو اس کی حجم ہے کر کا، وہ تقریباً 42 بالشت بیٹھتے ہیں، یعنی 3.5 بالشت گہرا، 3.5 بالشت چوڑا، 3.5 بالشت لمبا، یعنی اس طرح ملا کے کل تقریباً 42 بالشت بیٹھے گا کل ملا کر۔ مقدار آبی کے اگر در ظرفی کے در دراز و پنہا و گودی اون ہر یک حد اقل 3.5 وجب باشد بریزن پر شود، یعنی اتنا پانی اس میں ہو گڑھے میں یا جس چیز میں، برتن میں یا کسی ٹینک میں، جہاں بھی وہ پانی جسے ہم رکا ہوا پانی کہہ رہے ہیں، تو جو پانی رکا ہوا ہے وہ اتنی مقدار میں ہو کہ یعنی 42 بالشت اس کا حجم بنتا ہو، یعنی اتنا پانی ہو کہ وہ 42 بالشت میں ڈالا جائے تو وہ پر ہو جائے، صحیح؟ یعنی 3.5 بالشت گہرا، 3.5 بالشت لمبا، 3.5 بالشت چوڑا۔ اور اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ہو بالکل پورا، نہیں، یعنی کل ملا کر وہ اتنی بالشت بن جائے جتنی مقدار بتائی گئی ہے تو یعنی کافی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ 3.5 چوڑا ہو تو 3.5 لمبا ہی ہو، نہیں، اگر ممکن ہے کہ ایک طرف کم بھی ہو لیکن جو ہے وہ کل ملا کر جو ہے وہ اتنا بن رہا ہے، ٹوٹل اتنا بن رہا ہے تو کافی ہے۔ یعنی کل ملا کر یعنی 42 بالشت ہونا چاہیے، یعنی مساحت کے اعتبار سے، اس کے حجم کے اعتبار سے کہ اس کی لمبائی چوڑائی، اور اگر اس کا وزن کیا جائے تو اس کا وزن 377 کلو گرام ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کہیں کوئی پانی رکا ہوا ہے، چاہے کسی برتن میں ہے یا گڑھے میں ہے یا ٹینک میں ہے، کہیں میں بھی ہے، تو اگر اس کا وزن کیا جائے تو وہ 377 کلو گرام ہونا چاہیے۔ تو اگر 377 کلو گرام ہے تو پھر ایسے پانی کی مقدار کو کیا کہا جاتا ہے؟ کر کہا جاتا ہے۔
کر پانی کہا جاتا ہے۔ اب جو اوپر بتائی تھی انہوں نے اس کے بارے میں آب راکد یعنی ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی، تو کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں بتائی تھی کہ یا تو کم ہوگا یا کر ہوگا۔ جی قلیل کم کو کہتے ہیں، قلیل عربی ہے اور کم مثلا اردو اور فارسی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ اس مقدار سے کم ہے یعنی 377 کلو گرام سے کم پانی ہے تو اسے آب قلیل یا کم پانی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ آب قلیل یا کم پانی سے کہا جاتا ہے۔ اور اگر اتنی مقدار ہے یعنی 377 کلو گرام پانی موجود ہے تو پھر ایسے پانی کی مقدار کو کر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا مثلا زیادہ نہیں تو کم از کم 377 کلو گرام تو آپ کو یاد انشاءاللہ رہے گا۔ 377 کلو گرام یعنی 377 کلو جو ہے وہ پانی اگر کہیں جمع ہے، کہیں موجود ہے تو اسے کر کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے 100 گرام بھی کم ہے، کچھ مقدار کم ہے تو وہ کم ہی کم ہے، صحیح، وہ کم ہے، اسے کر نہیں کہا جائے گا۔ کم از کم اتنا پانی وزن کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اسے کر کہا جاتا ہے۔ اب کر کے احکام انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جب یہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ اب آگے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مقدار آب قلیل یعنی آب قلیل کی مقدار۔ آب قلیل یعنی جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ آب قلیل یعنی وہ پانی جو کر سے کم ہو، اب وہ چاہے بالٹی میں ہو، چاہے باٹل میں ہو، چاہے گلاس میں ہو، چاہے کسی اور چیز میں موجود ہو۔ آب قلیل یعنی کم پانی، قلیل کہتے ہیں عربی زبان میں کم کو، تو اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی اردو یا فارسی زبان میں کیا بولتے ہیں اسے؟ کم پانی۔ کہہ رہے ہیں کہ مقدار آب قلیل یعنی آب قلیل کی مقدار، آب قلیل کتنا ہوتا ہے، کتنے پانی کو آب قلیل کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں آبی کے از کر کمتر باشد قلیل است، وہ پانی کہ جو کر سے کم ہے اسے قلیل کہا جاتا ہے، وہ قلیل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے بارے میں بتایا، تو جو پانی کر سے کم ہے یعنی 377 کلو گرام سے کم ہے تو اسے کر پانی، اسے کم پانی کہا جاتا ہے یا آب قلیل کا اسے نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقدار آب قلیل آبی کے وہ پانی کہ جو از کر کم تر باشد کہ جو کر سے کم ہو، قلیل است، قلیل ہے۔ آبی کے از کر کم تر باشد قلیل است، قلیل ہے۔ کہنے تنہا آب مطلق، صرف آب مطلق یعنی مطلق پانی، آلودگی ہارا پاک میں کناد، مطلق پانی صرف گندگی کو پاک کرتا ہے، صحیح، اگرچہ ممکن است آب کثیفی را تمیز کناد ولی ہرگز نجس را پاک نمی کناد۔ ممکن ہے، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ آب کثیفی را تمیز کناد، کہ یہ مثلا جو ہے کسی گندے پانی کو بھی صاف کر دے، ولی ہرگز نجس را پاک، ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے مثلا خود آب مطلق جو ہے وہ گندگی کو پاک کرتا ہے، لیکن جو پانی مثلا آلود ہے یا کثیف ہے وہ خود مثلا دوسری چیز کو دھو سکتا ہے لیکن پاک نہیں کرے گا، صحیح، ہاں، ولی ہرگز نجس را پاک نمی کناد، لیکن ہرگز جو ہے وہ نجس کو پاک نہیں کرے گا۔ در در سے آئندہ با احکام آبائے مطلق و چگونگی تطہیر بے انہا، کہیں در در سے آئندے آنے والے درس میں با احکام آبائے مطلق، آنے والے ہر سبق میں ہم مطلق پانی کے احکام سے وچے گونگی تطہیر با انہا آشنا مشمام، اور اس سے کس طرح پاک کیا جاتا ہے نجس چیز کو آشنا ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے سبق میں آب مطلق اور اس کے پاک کرنے کے طریقے سے آشنا ہوں گے، یعنی اس سے کیسے پاک کیا جاتا ہے، نجس چیز کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، آنے والے سبق میں ہم اس سے
آشنا ہوں گے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ آب مطلق گندگی کو بھی پاک کرتا ہے، صحیح، آب مطلق خود گندگی کو پاک کرتا ہے، اور اگرچہ ممکن است آب مضاف چیزیں تصیفیرہ تمیز کناد، ہاں کہہ رہے ہیں کہ آب مطلق اوپر دے تنہا آب مطلق ہے نا، آب مطلق آلودگی کا پاک میں کناد، آب مطلق جو ہے وہ آلودگی گندگی ملاوٹ ان سب کو یعنی پاک کرتا ہے، گندگی کو پاک کرتا ہے۔ گرچہ ممکن است، اگرچہ ممکن ہے آب مضاف چیزیں کثیرہ تمیز کناد، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ آب مضاف بھی کسی گندی چیز کو کیا کر دے، صاف کر دے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بھائی آپ کے پاس کوئی جوس ہے یا کوئی مثلا کسی چیز کا عرق ہے تو ہو سکتا ہے کسی گندی چیز کو صاف کر دے، لیکن ولے ہرگز نجس را پاک نمی کناد، لیکن وہ ہرگز نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ کون سا پانی؟ آب مضاف۔ کہہ رہے ہیں کہ آب مطلق آلودگی کو پاک کرتا ہے، صحیح، اور صاف بھی کرتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے، لیکن آب مضاف کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ گندگی تو صاف کر سکتا ہے اس کی، یعنی آپ دھونا چاہیں کسی چیز کو آب مضاف سے دھو لیجئے، ہو سکتا ہے کہ صاف کر دے وہ، لیکن نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ مقدار آب قلیل یعنی آب قلیل یعنی قلیل پانی کی مقدار، آبی کے از کر کمتر باشد قلیل است، وہ پانی کے جو کر سے کم ہو وہ قلیل ہے۔ تنہا آب مطلق، اب کہہ رہے ہیں آب مطلق سے آلودگی آرا پاک میں کنت، آلودگی کو پاک کر دیتا ہے، یعنی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ گرچہ ممکن است، اگرچہ ممکن ہے آب مضاف چیزیں تصیف را تمیز کنت، اگرچہ ممکن ہے کہ آب مضاف بھی کسی یعنی گندگی کو پاک یعنی صاف کر دے، ولے لیکن ہرگز نجس را پاک نمی کنت، لیکن آب مضاف اصلاً نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ اور آنے والے درس میں ہم بأحکام آبائے مطلق وچے گنوری تطہیر باؤنہا آشنا میں شویم، آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ آب مطلق سے پاک کرنے کے طریقے سے ہم انشاءاللہ آشنا آگاہ ہوں گے کہ آب مطلق سے کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، جی اب کہہ رہے ہیں کہ احکام آب ہا یعنی پانی کے احکام، پانیوں کے احکام کے بارے میں اب یہ درس آج شروع کرتے ہیں مختصر طریقے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ آب قلیل، جیسے آپ نے ابھی اوپر پڑھا آب قلیل کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا آپ نے، آب قلیل یعنی تھوڑا پانی، تھوڑا پانی یعنی وہ پانی جس کی مقدار کر سے کم ہو۔ کر کی مقدار کتنی ہے ابھی آپ جان چکے، یعنی جس کا وزن 377 کلو گرام ہو، جی یعنی 377 کلو گرام۔ کہہ رہے ہیں کہ آب قلیل با برخورد نجاست نجس میں شود، آب قلیل نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے۔ آب قلیل کے کیا ہے؟ نجاست کے ملتے ہی، جیسے ہی نجاست اس سے ملے گی یا وہ نجاست سے مل جائے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائیں، چاہے کوئی بھی ٹچ ہو جائے، نجس ہو جائے گا۔ روئے چیز نجس ریخت شود یا نجس چیز باون برسد، چاہے وہ کسی نجس چیز پر گر جائے، ریخت شود یعنی گر جائے، پڑ جائے، چیز نجس نجس چیز، ریخت شود یعنی گر جائے، یا چیز نجس یعنی نجس چیز باون برسد اس تک پہنچ جائے، یعنی وہ کسی نجس چیز پر گر جائے یا نجس چیز سے مل جائے یا کوئی نجس چیز اس سے مل جائے، تو جیسے ہی ایک دوسرے سے ٹچ ہوں گے فوراً آب قلیل نجس ہو جائے گا، یعنی اس میں اس کے صفات یا اس کے شرائط وہ نہیں ہیں جو آب کثیر یعنی آب کر کے ہیں، یعنی آب قلیل تو بس ادھر نجاست سے ٹچ ہوا اور ادھر نجس ہو جائے گا۔
کہہ رہے ہیں کہ آب قلیل یعنی قلیل پانی کڑ سے کم پانی، آب قلیل یعنی کڑ سے کم پانی، با برخورد نجاست نجس می شود، نجاست سے ملتے ہی نجس می شود یعنی ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، نجاست یعنی اب بریکٹ میں بتا رہے ہیں روئے چیزیں نجس ریختے شود، یعنی چاہے وہ کسی نجس چیز پر گر جائے یا چیزیں نجس بقون برسات، یا کوئی نجس چیز اس تک پہنچ جائے یعنی اس میں گر جائے، کل ملا کر دونوں ایک دوسرے سے اگر ٹچ ہو جائیں صحیح ہے تو نجس ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں نجس ہونے میں دونوں میں سے کوئی ایک علی الاقل کم سے کم اتنی مرطوب ہو، گیلی ہو کہ ایک دوسرے میں سرایت کرے، یہ شرط ہے اس میں، صحیح ہے۔ ہاں سکینہ، یعنی کیسے نجس ہوگا؟ یعنی ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائیں اور وہ اتنے تر ہوں، یعنی ان میں سے کوئی ایک کی نجاست یعنی ایک دوسرے سے بالکل یعنی رطوبت ایک دوسرے کی پہنچ جائے ایک دوسرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف نجس ہونا کافی نہیں ہے بلکہ گیلا بھی ہونا چاہیے، یعنی تاکہ اس کی نجاست سرایت کر جائے، دوسرے تک پہنچ جائے۔ یعنی مان لیجئے اگر کوئی، لیکن چونکہ پانی کی بات چل رہی ظاہر سی بات ہے، ظاہر ہے کہ ہر چیز عام چیز کی بات نہیں ہے کہ مثلا کسی کپڑے کی بات ہے یا کسی برتن کی ہے، کیونکہ پانی کی بات ہے تو پانی تو گیلا ہوتا ہی ہے، تو اس لیے یعنی اگر نجس پانی میں یعنی آب قلیل میں، اگر آب قلیل میں تھوڑی سی نجاست بھی گر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، یا وہ کسی نجاست سے مل جائے تو نجس ہو جائے گا آب قلیل۔ لیکن پانی کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو ظاہر ہے اس میں شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنا تر ہو کہ سرایت کر جائے ایک دوسرے میں۔ یعنی مان لیجئے کسی کا مثلا ہاتھ ہے وہ نجس ہے، کسی وجہ سے نجس ہو گیا، اب وہ کسی دوسری چیز کو ہاتھ لگا دیا اس نے، تو اگر ہاتھ سوکھا ہے تو پھر نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر ہاتھ اتنا تر ہو کہ ہاتھ کی تری اس چیز میں پہنچ جائے جو سامنے رکھی ہوئی جس کو ہم چھو رہے ہیں، جس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، تو اگر تری اس کے اندر اتنی ہے تو پھر وہ نجس ہوگی دوسرے والی چیز۔ لیکن چونکہ یہاں بات پانی کی چل رہی تو پانی تو مرطوب ہوتا ہی ہے، پانی میں تو پانی سے جیسے ہی نجاست ملے گی، یہ پانی یعنی قلیل پانی، تھوڑا پانی، کڑ سے کم پانی، یہ فوراً نجس ہو جائے گا، یا یہ کسی نجس چیز سے مل جائے تو بھی نجس ہو جائے گا۔ بھلے یہ تھا نمبر 1۔ اب نمبر 2، اگر آب کر یا جاری با آب قلیل نجس متصل و با اون مخلوط شود پاک میں گرداد۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آب کر یا آب جاری، آب کر آپ پڑھ چکے ہیں جس کا وزن 377 کلو گرام ہو کم از کم، کہہ رہے ہیں اگر آب کر یعنی کر پانی یا جاری پانی با آب قلیل نجس، کسی نجس قلیل پانی سے یعنی تھوڑے پانی سے جو کر سے کم ہو، متصل ہو جائے یعنی مل جائے، متصل یعنی مل جائے، وباء مخلوط شود یا اس سے مخلوط یعنی مل جائے، متصل ہو جائے ٹچ ہو جائے، مخلوط یعنی مل جائے، بالکل متصل یعنی ٹچ ہو جائے، مخلوط یعنی مل جائے، پاک مگرداد پاک کر دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر آب قلیل نجس ہے، دھیان سے سنیے بیٹے سکینہ، کہہ رہے ہیں اگر جو ہے آغا احسان، اگر آب قلیل نجس ہے، اگر آب قلیل نجس ہے اور اس سے کڑ پانی مل جائے، ٹھیک، یا اس میں مخلوط ہو جائے، کڑ پانی مخلوط ہو جائے، مل جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آب قلیل جو نجس تھا پاک ہو جائے گا، صحیح۔ اگر جی اگر قلیل پانی جو نجس تھا اس سے آب کر یا آب جاری مل جائے تو وہ نجس پانی جو آب قلیل تھا، کم پانی تھا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پاک مگارداد پاک کر دے گا، چاہے جاری پانی ہو، جاری پانی نہر وغیرہ کا پانی جو ہوتا ہے،
نہروں میں جو بہتا ہے، دریاؤں میں پانی بہتا ہے، یا کڑ پانی جاری ہے، بہ رہا ہے نالی میں، کسی بڑی نالی میں بہ رہا ہے کہ کڑ پانی ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آب قلیل سے، ایسے آب قلیل سے جو نجس ہے، اگر آب قلیل نجس سے کڑ پانی یا جاری پانی ٹچ ہو جائے یا اس میں مخلوط ہو جائے، یعنی مل جائے، تو وہ اس کو پاک کر دیتا ہے. مثلا ظرف آب قلیلی کے نجس شد ہے، مثلا وہ برتن جو آب قلیل کا ہے، مثلا نجس ہو گیا ہے، ظرف آب قلیلی تو نجس شود، زیر شیر آبی کے با منبات کو متصل بھی باشد گزاشتے. وہ مثلا کسی ایسے، مثلا نل کے نیچے رکھ دیں، ایسے پائپ کے نیچے رکھ دیں لے جا کر کہ جس کا اتصال منبع سے ہے، منبع سے ہے یعنی جس کا اتصال کڑ پانی سے ہے، بہت بڑے یعنی پانی کے ذخیرے سے ہے، ڈائریکٹ آ رہا ہے اس سے پانی، بیچ میں تو رکاوٹ نہیں ہے. آب را بر اون باز کر، اور اس نل کو، اس پائپ کو اس برتن کے اوپر یا اس چیز کے اوپر کھول دیں، وہ با اون مخلوط شود، اور وہ اس میں مخلوط ہو جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. مثلا ایک گلاس میں نجس پانی ہے، مان لیجئے، یا ایک بالٹی میں نجس پانی ہے، تو اگر اس بالٹی کو ہم کسی ایسے نل کے نیچے رکھ دیتے ہیں لے جا کر جس کا کانٹیکٹ یعنی اتصال ڈائریکٹ، جس کا رابطہ بہت بڑی مقدار پانی سے ہے، کڑ پانی سے ہے، اتنے پانی سے ہے کہ جو کڑ ہے، کڑ سے زیادہ ہے، اور اس کے اوپر ہم نے وہ پانی کھول دیا، تو اب وہ پانی جو گلاس میں بالٹی میں نجس پانی تھا، وہ اس کے ملنے سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اور وہ الحمدللہ پاک رب کیسے العالمین. ہوگا وہ پانی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.